السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہین بیڈ پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ جب وہ دروازہ کھول کے اندر آیا تھا، مہین نے نظر اٹھا کے اس ظالم شخص کو دیکھا تھا۔ آج کتنا درد دیا تھا اس انسان نے اسے، جس کے لیے شاید وہ اسے ساری زندگی معاف نہ کرتی، شاید ساری زندگی اس سے نفرت کرتی، پر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مہین نے روتے ہوئے قرب سے اس کی طرف دیکھا تھا جو اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہو گئی تمہاری خواہش پوری، مل گئی تمہیں تسلی، میری زندگی برباد کر کے تمہیں مل گئی خوشی، پر یاد رکھنا زبیر احمد، میں کبھی اس شادی کو دل سے قبول نہیں کروں گی۔ نہیں مانتی میں اس نکاح کو، پر تمہیں تو بس میرا وجود چاہیے تھا نا۔ اپنی خواہشات کے لیے نفس کے غلام ہو تم، اس صورت پہ مرتے ہو نا، بس یہی اوقات ہے تمہاری زبیر احمد۔ تم بس روپ کے دیوانے ہو، لالچی انسان۔ میں تمہاری شکل سے نفرت کرتی ہوں زبیر احمد، اور ساری زندگی کروں گی۔ مہین چیخ چیخ کر بول رہی تھی، اس کے ہر انگ سے نفرت جھلک رہی تھی، آنکھیں ویسے ہی برس رہی تھی۔ مہین کی باتوں سے زبیر آگ بگولا ہو گیا تھا، اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئی تھی۔ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا تھا اور اسے جھٹکے سے دیوار سے لگایا تھا۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں لے کر دیوار سے لگایا تھا۔ مہین اس اچانک حملے سے ڈر گئی تھی اور آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی، جو اس کے اپنی لال آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ مجھے تم سے اپنی خواہشات پوری کرنی تھی، مجھے تمہارا وجود حاصل کرنا تھا۔ اگر ایسا کرنا ہوتا تو مجھے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ میں تب بھی یہ سب کر سکتا تھا جب تم میرے ساتھ تھی اور میرے رحم و کرم پر تھی۔ کوئی نہیں روک سکتا تھا، اور آج بھی کوئی نہیں روک سکتا مجھے۔ اگر چاہوں تو ابھی اسی وقت تمہارا غرور مٹی میں ملا سکتا ہوں، پر نہیں مہین خان، اتنی نہ جلدی ہے، نہ کروں گا۔ ابھی تم تو پہلے اپنے ماں باپ کی شکل آخری بار دیکھ لو، پھر تو ساری زندگی تمہیں آمن پلیس میں رہنا ہے میرے ساتھ، جہاں تم میری اجازت کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتی۔ اس کی باتوں سے مہین اندر تک کانپ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے جو مہین کو جھلسانے کے لیے کافی تھے۔ چلو میرے ساتھ تمہارے گھر، زبیر مہین کے ہاتھ آزاد کرتا ہوا بولا تھا۔ ایک بات کان کھول کے سن لو، وہاں تم یہ بولو گی کہ تم مجھ سے پیار کرتی تھی، اس لیے آخری وقت میں تمہیں یہ احساس ہوا کہ تم میرے بغیر نہیں رہ سکتی، اس لیے تم نے مجھ سے نکاح کر لیا، اور اگر تمہارے منہ سے کچھ اور نکلا تو آگے تم خود سمجھدار ہو۔ اور یہ کہہ کر بیر نکل گیا، اور مہین اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آخر بے دردی سے آنسو صاف کر کے وہ بیر نکل گئی۔ زین زین، زبیر کمرے سے بیر نکل کے زین کو آوازیں دینے لگا۔ ہاں، زین بولا تھا، رات کو ہی لاہور کی ٹکٹ کراؤ۔ اوکے، زین وہاں سے نکل کر چلا گیا تھا۔ مہین روم سے نکل کر بیر آئی تھی اور زبیر کی باتیں سن کر وہیں رک گئی تھی۔ یہ کہہ کے وہ بہر کی طرف گیا تھا، اور مہین بھی اپنے آنسو صاف کرتی اس کے پیچھے تھی۔ زبیر گاڑی میں آ کر بیٹھ چکا تھا اور مہین کا انتظار کر رہا تھا۔ مہین اپنے کانپتے ہاتھ اور پیروں کے ساتھ وہاں تک پہنچی تھی۔ گھر جانے کے نام سے اپنے ماں باپ کا سامنا کرنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ مرے مرے قدموں سے وہ کار میں آ کے بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں کیا حالت ہوگی ماما پاپا کی، پتہ نہیں کیسے اتنا کچھ برداشت کیا ہوگا، کتنے پریشان ہوں گے، اور کیا قیامت ٹوٹے گی ان پر۔ آج مہین سوچ کر کانپ رہی تھی۔ ہزاروں باتیں مہین کے ذہن میں چل رہی تھی۔ آج اپنے ماں باپ سے اتنا بڑا جھوٹ بولنا تھا اسے، جس کے لیے اس میں ذرا بھی ہمت نہ تھی۔ گاڑی جھٹکے سے رکی تو وہ ہوش میں آئی تھی۔ اس نے بیر کی طرف دیکھا تو اس کا گھر آ چکا تھا۔ مہین نے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ زبیر گاڑی سے بیر نکلا تھا اور مہین کو بھی دروازہ کھول کر کھینچ کے بیر نکالا تھا۔ میری باتیں یاد رکھنا، وہ اس کا ہاتھ چھوڑتا ہوا کہنے لگا۔ مہین نے زبیر کی طرف دیکھا تھا۔ کیا کیا کیا؟ اس کی نظروں میں نفرت سے بھی کچھ زیادہ ہی تھا۔ مہین نے کانپتے ہاتھوں سے ڈور بیل بجائی تھی۔ زبیدہ بیگم نے دروازہ کھولا تھا۔ جیسے ہی بیٹی کو دیکھا تھا تو دل کو سکون آیا تھا۔
اور ساتھ کھڑے اس شخص کو دیکھ کے انہیں کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ مہین میری بیٹی تم ٹھیک تو ہو نا؟ کہاں تھی میری بچی؟ میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ وہ اسے گلے سے لگائے کہنے لگی، مہین کے پاپا دیکھیے مہین آ گئی ہے۔ وہ مہین کے پاپا کو آوازیں دینے لگی تھی، اسے اندر لے کر آئی تھی۔ میری بیٹی کہاں تھی؟ وہ جیسے ہی مہین کی طرف بڑھے تھے اور زبیر کو دیکھ کے ان کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ یہ کون ہے؟ انہوں نے مہین سے سوال کیا تھا، جس کی وجہ سے مہین کانپ گئی تھی۔ پاپا وہ بس اتنا پوچھا، یہ کون ہے؟ وہ انتہائی غصے سے بولے تھے، شور ہے میرا، ہم نے نکاح کر لیا ہے۔ مہین ڈھیر ساری ہمت جمع کر کے بولی تھی، کیا یہ نکاح تم نے اپنی مرضی سے کیا ہے؟ انہوں نے آخری کوشش کی تھی، جی اپنی مرضی سے کیا ہے میں پیار کرتی تھی زبیر سے، میں نے ہاں تو کہہ دی تھی، پر اینڈ ٹائم پر مجھے احساس ہوا کہ میں زبیر کے بنا نہیں رہ سکتی، اس لیے میں اس کے ساتھ بھاگی تھی اور ہم نے نکاح کر لیا۔ آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی ایک تھپڑ زبیدہ بیگم اسے مار چکی تھی۔ دیکھ لیجئے اپنی بیٹی کی کرتوت، یہی تھی تمہاری تربیت؟ اسی دن کے لیے اس پر بھروسہ کر کے اس کو پڑھنے بھیجا تھا۔ وہ زبیدہ بیگم کی طرف دیکھ کے بول رہے تھے، جو منہ پر ہاتھ رکھ کے رو رہی تھی، پاپا پلیز ایسا مت کہیے، اس میں مما کی مت کہو مجھے پاپا، میری بیٹی نہیں ہو تم، چیخ کر بولے تھے وہ۔ پاپا پلیز معاف کر دیجئے۔ مہین پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی، ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی، میں نے مان لیا کہ میری کوئی بیٹی ہی نہیں ہے۔ سنا تم نے؟ ہماری کوئی بیٹی نہیں تھی، نہ ہے۔ وہ زبیدہ بیگم کو بولے تھے جو پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی، نکلو میرے گھر سے۔ انہوں نے مہین کا ہاتھ پکڑ کے گھر سے باہر نکالا تھا اور دروازہ بند کر دیا تھا۔ پاپا پلیز معاف کر دیجئے، پاپا پلیز اپنی بیٹی کو معاف کر دیجئے، پاپا دروازہ کھولیے پلیز۔ مہین ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس کے پاپا نے اس کو اپنی بیٹی ماننے سے انکار کر دیا تھا، جو اس کی ذرا سی خروش پر بھی تڑپ جاتے تھے۔ زبیر جو اتنی دیر سے سب کچھ دیکھ رہا تھا، مہین کا ہاتھ پکڑ کے لے جانے لگا تھا۔ چلو چھوڑو، مجھے نہیں جانا، اپنے پاپا کے پاس رکنا ہے، وہ مجھ سے ناراض ہیں، چھوڑو، مہین چلا کر بول رہی تھی، پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے اس کی باتوں کو انسنی کر دیا تھا۔ اس نے زبردستی سے گاڑی میں بٹھا کر گاڑی چلا دی تھی۔ وہ اسے واپس فارم ہاؤس لے آیا تھا اور وہ کمرے میں آنسو بہا رہی تھی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد زبیر روم میں آیا تھا تو مہین ویسے ہی دلہن کے روپ میں آنسو بہا رہی تھی۔ اس پر آج قیامت سے ٹوٹ رہی تھی۔ اس نے اپنے ماں باپ کو اتنا بڑا صدمہ دیا تھا، یا اللہ پلیز ماما پاپا کا خیال رکھنا۔ وہ دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی۔ زبیر اس کو روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کی اس حالت سے اسے بھی افسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس کے قریب پہنچا تو وہ جیسے سیمنٹ سی گئی تھی۔ وہ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھا تھا، مہین اس سے دور ہو رہی تھی۔ تبھی زبیر نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ مہین اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، پر منہ سے اب تک کچھ نہیں بولی تھی۔ زبیر نے ایک ہاتھ آگے بڑھا کے اس کے آنسو صاف کرنا چاہے، جسے مہین نے فوراً بریک دیا تھا۔ مجھے ہاتھ مت لگانا تم، وہ چیخی تھی۔ زبیر نے اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ مہین نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اس کو دور کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ کیوں نہ ہاتھ لگاؤں تمہیں؟ ہاتھ لگانے کا شرعی حق رکھتا ہوں میں، اب تم مجھ سے بچ نہیں سکتی، سمجھ آئی؟ وہ اسے اپنے قریب کیے بولا تھا، تم جیسے مرد بس زبردستی ہی کر سکتے ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی تھی، آنکھوں سے ویسے ہی آنسو نکل رہے تھے۔ اس نے زبیر کو اپنے ہونٹوں کے قریب آتے دیکھا تو قرب سے آنکھیں بند کر لی تھی، پر اب بھی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ زبیر سے یوں روتے دیکھ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، بہت تکلیف میں تھی وہ۔ زبیر نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تھا اور اس سے دور ہوا تھا۔ مہین نے آنکھیں کھول کے اسے دیکھا تھا، جو ابھی اسے دیکھ رہا تھا، اور پھر نظریں پھر گئی تھی۔ زین نے دروازہ ناک کیا تھا تو زبیر نے دروازہ کھولا تو مہین اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا تھا۔ پلین کی ٹکٹیں ہو گئی ہیں، 1 گھنٹے میں آپ کی فلائٹ ہے۔ زبیر نے ایک نظر مہین پر ماری تھی، جس کو دیکھ کے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ روتی رہی ہے۔ ہم چلو۔ زبیر زین کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ 1 گھنٹہ بعد
وہ پلین میں موجود تھے۔ مہین کو دلہن بنے سب لوگ دیکھ رہے تھے، وہ شرمندہ سی ہو رہی تھی۔ صبح کے 4 بجے وہ آمد پیلس پہنچے تھے۔ مہین نم آنکھوں سے اس گھر کو دیکھ رہی تھی جہاں سے اس کی بربادی کی شروعات ہوئی تھی۔ اوپر چلو، زبیر مہین سے کہتا ہوا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ مہین مرے مرے قدموں سے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ زبیر کمرے میں جا چکا تھا۔ مہین کمرے کے باہر کھڑی تھی پر ہمت کر کے اندر گئی تھی۔ زبیر فریش ہونے جا چکا تھا۔ مہین سہمے قدموں سے آگے بڑھی تھی اور صوفے پر بیٹھی تھی۔ نکاح کا بھاری جوڑا پہنے وہ تھک چکی تھی۔ سر پر بھاری دوپٹہ ہونے کی وجہ سے سر دکھنے لگا تھا۔ وہ اپنے جوڑی اتارنے لگی تھی۔ جب وہ واش روم سے نائٹ ڈریس میں باہر نکلا تو سیدھا نظر مہین پر گئی تھی جو اب گلے کا نیکلس اتار رہی تھی۔ پھر دوپٹے سے پنے نکالنے لگی جس میں کافی ٹائم لگا تھا۔ اب اس کا سر بھاری دوپٹے سے آزاد تھا جسے اس نے اپنے شانوں پر پھیلا لیا تھا۔ مہین نکاح کے جوڑے سے جلد سے جلد آزاد ہونا چاہتی تھی پر اس کے پاس چینج کرنے کے لیے کپڑے نہیں تھے۔ زبیر مہین کو کافی دیر سے نوٹ کر رہا تھا جو نکاح کی ڈریس انکمفرٹیبل تھی۔ وہ الماری کی طرف بڑھا تھا اور وہاں سے اپنی شرٹ اور ٹراؤزر نکال کے مہین کی طرف بڑھا تھا۔ یہ پہن لو، کل اپنے لیے شاپنگ کر لینا، وہ مہین کی طرف کپڑے کرتا ہوا بولا تھا۔ مجھے نہیں پہننا، مہین دوسری طرف منہ کر گئی تھی۔ چپ چاپ خود جا کے پہن لو ورنہ یہ نیک کام میں بڑی خوشی سے کروں گا، وہ تنزیہ انداز میں بولا تھا۔ مہین اس کی بات پر اس کے ہاتھ سے کپڑے جلدی سے لے کر واش روم بھاگی تھی۔ واش روم سے باہر نکل کر وہ اپنے کپڑے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی جو اس کے وجود کے لیے بہت بڑے تھے۔ گلا بار بار کندھے سے نیچے آ رہا تھا۔ ڈیلی شرٹ میں اس کا نازک وجود چھپ سا گیا تھا۔ گیلے بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ سادگی میں بھی قیامت ڈال رہی تھی۔ زبیر مہین کی طرف ہی دیکھ رہا تھا جو کپڑوں سے لڑنے میں مگن سی تھی۔ اسے بھول ہی گئی تھی ورنہ اتنی آرام سے نہ ہوتی۔ مہین نے اپنے کپڑے ٹھیک کرتے ہوئے سامنے دیکھا تو سٹ پٹا سی گئی۔ اس انسان کا اس کے آس پاس ہونا اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا پر کیا کرتی، مجبوری تھی۔ مہین صوفے کی طرف سونے کے ارادے سے بڑھی تھی۔ تم بیڈ پر سو گی، صوفے پر نہیں۔ اس کی بات سے وہیں رک گئی۔ ساکت سے کھڑی اس کے وجود میں حرکت تب آئی جب دوبارہ اس کی آواز کانوں میں آئی تھی۔ سنائی نہیں دیا تمہیں کچھ؟ اس کے آنکھوں میں پانی بھرنے لگا تھا۔ کوئی کام وہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتی تھی۔ ایک ہی دن میں اس کا دم اس گھر میں گھٹنے لگا تھا۔ وہ ہلکے ہلکے قدم بڑھاتے ہوئے بیڈ پر آئی تھی اور بیڈ پر سمٹ کر زبیر کی طرف کروٹ لے کر لیٹ گئی تھی اور آنسو بہانے میں مگن ہو چکی تھی۔ زبیر اس کی ہچکیاں سن رہا تھا۔ رات میں پتہ نہیں کب اپنی سسکیاں دبائے اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ صبح فجر کی اذان کے ٹائم اس کی آنکھ کھلی تھی پر وہ نماز نہیں پڑھ پائی تھی کیونکہ اس کے پاس ڈھنگ کے کپڑے نہیں تھے۔ وہ ساتھ ساتھ اذان کا جواب دیتی رہی اور دعا مانگ کر پھر سے سو گئی۔ زبیر کی آنکھ صبح جلدی کھل گئی تھی۔ برابر میں نظر گئی تو مہین سو رہی تھی۔ اسے کپڑوں پر نظر گئی تو اسے احساس ہوا کہ مہین کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہیں۔ وہ اس کا معصوم چہرہ دیکھ رہا تھا جو دنیا جہاں سے بے خبر سو رہی تھی۔ محمد دین، ناشتہ لاؤ، زبیر محمد دین کو آواز دیتا ہوا بولا۔ سر، آپ آج جلدی اٹھ گئے، محمد دین زبیر کا ناشتہ دیتے ہوئے بولا۔ ہاں، کچھ کام سے جانا ہے۔ اچھا سر، اور ہاں بات سنو، اوپر مہین کو ناشتہ دے دینا اور اندر مت جانا، باہر سے ہی دینا، اور ایک لیڈی سرونٹ کا انتظام کرو۔ وہ کیوں سر؟ اتنا بولا اتنا کرو، زبیر گھورتے ہوئے بولا۔ رات تک کام ہو جانا چاہیے۔ اوکے سر۔ مہین کی آنکھ کھلی تو نظر گھڑی کی طرف گئی تو 11 بج رہے تھے۔ برابر میں دیکھا تو زبیر نہیں تھا۔ وہ شکر ادا کرنے لگی تھی۔ اٹھ کر فریش ہونے گئی، واپس آئی تو کپڑوں کو دیکھنے لگی۔ کپڑے تو ہیں نہیں، کیا کروں؟ وہ اپنے کپڑوں کو دیکھتے سوچنے لگی تھی۔ باہر بھی نہیں جا سکتی تھی، بھوک بھی لگی تھی۔ یا اللہ کیا کروں؟ آدھا گھنٹہ گزر گیا سا تھا۔ اس کا بھوک سے کمرے میں برا حال ہو چکا تھا کیونکہ اس نے کل دوپہر سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ ٹک 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 دروازہ بجا تو مہین دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ کون ہے؟ میڈم، میں محمد دین ہوں، ناشتہ لایا ہوں۔ مہین دروازے کے پاس پہنچ دروازہ کھول کے باہر جھانکا تو سامنے ہی کوئی نوکر ہاتھ میں ناشتہ لیے کھڑا تھا۔ اس نے ہاتھ باہر نکال کر ناشتہ لے لیا
اور شکریہ کہہ کر واپس دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ بیڈ پر بیٹھے ناشتے کو دیکھ رہی تھی۔ اتنا ناشتہ مہین ناشتے کے ٹرے کو دیکھ کے کہنے لگی، جہاں کافی، بریڈ، بٹر، فرائی، ایگز اور جوس بھی تھا۔ مہین نے ناشتہ کرنا شروع کیا۔ بھوک تو اسے بہت لگی تھی، وہ ناشتے سے بھرپور انصاف کر رہی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے ٹرے سائیڈ میں رکھی۔ او نو، کب تک جہاں بیٹھی رہو گی؟ وہ کمرے میں نظر گھمائے کہنے لگی، نوشین سے بات کرتی ہوں، پر میرا موبائل تو ہے نہیں میرے پاس۔ وہ پھر سے اداس ہوئی۔ زبیر مال میں مہین کے لیے کچھ شاپنگ کرنے کی غرض سے آیا تھا، پر اس نے اس سے پہلے کبھی لڑکیوں کی شاپنگ نہیں کی تھی۔ وہ ادھر ادھر ہر چیز کو دیکھ رہا تھا، پر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا لے۔ پہلے کپڑے لیتا ہوں، یہ سوچتے ہی وہ کپڑوں کی شاپ میں گیا تھا۔ وہاں بہت سارے کپڑے تھے۔ وہ ادھر ادھر نظر مار کے دیکھ رہا تھا۔ سامنے کی ڈمی میں اسے بہت خوبصورت فراق دکھائی دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مہین کا سراپا گم گیا تھا۔ بلیک نیٹ کا فراق جس پر کاپر کلر کی خوبصورت لیس لگی ہوئی تھی، گلے پر بہت خوبصورت کام ہوا تھا اور پیچھے ڈوری والا گلا تھا۔ ایکسکیوز می، یس سر، ہاؤ may I help you? I want this dress. اوکے سر، میں پیک کرواتا ہوں، تب تک آپ کچھ اور ڈریس پسند کریں۔ زبیر اب اور ڈریسز دیکھ رہا تھا۔ کئی الگ الگ طرح کے خوبصورت ڈریس لینے کے بعد اس نے کاسمیٹک کا سامان لیا تھا، اور اب وہ سینڈلز دیکھ رہا تھا۔ سینڈلز لینے کے بعد اس نے کاسمیٹک کا سامان لیا تھا۔ اب وہ جولری شاپ کی طرف جا رہا تھا۔ ایک خوبصورت گولڈ کا سیٹ لینے کے بعد وہ پلٹا تو اس کی نظر ایک ڈائمنڈ کی بہت نازک اور خوبصورت چین پر گئی تھی، تو اس کی نظروں میں مہین کی نازک سی گردن آئی تھی اور چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اس کو بھی پیک کر دے۔ زبیر اس چین کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا، سر آئی ایم سوری، یہ سیل ہو چکا ہے۔ سیلز مین معذرت کرتا ہوا بولا تھا، پر یہ مجھے چاہیے۔ زبیر اسے گھورتا ہوا بولا، بٹ سر ہم کیسے؟ جانتے ہو نا کون ہوں میں؟ ارے یہ کیا کہہ رہے ہو؟ شاپ کا مالک سیلز مین کو دیکھتا ہوا بولا، سر یہ سیل سر نے کہا نا تو پیک کروا دو۔ جانتے ہو نا یہ زبیر احمد ہے، وہ اس کے کان میں بولا تھا۔ اوکے سر۔ زبیر نے مہین کے لیے موبائل اور سم کارڈ بھی لیا تھا۔ زبیر شاپنگ کر کے مال سے باہر نکلا تھا۔ بیگز پیچھے ڈال کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی گھر کی طرف کی تھی۔ ارے اتنی شاپنگ! زین زبیر کے ہاتھوں میں اتنی شاپنگ بیگ دیکھتا ہوا بولا، ہاں وہ تو لیڈیز شاپنگ کی ہے۔ زین اس کی بات کاٹتا ہوا بولا، نظر ہاتھ میں پکڑے لیڈیز کپڑوں پر تھی۔ ہاں وہ اسے کپڑوں کی ضرورت تھی۔ اسے کیسے؟ زبیر اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھنے لگا۔ زبیر نے اسے گور کے دیکھ رہا تھا۔ لگتا تمہیں ڈوز چاہیے؟ زبیر مانا خیز انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا اور اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ جاؤ، ایک مس ویٹ کر رہی ہوگی۔ زین پیچھے سے بولا تو زبیر پلٹ کے گورنے لگا۔ زین مسکراتے ہوئے واپس کمرے میں چلا گیا۔ زبیر روم کے پاس پہنچا تو وہ اندر سے لاک تھا۔ اس نے دروازہ بجایا تھا۔ کون ہے؟ مہین اندر سے بولی تھی۔ کون ہے؟ جب دوسری بار بھی جواب نہ آیا تو مہین نے دروازہ کھول کے باہر جھانکا تھا اور سامنے کھڑے لمبے چوڑے زبیر کے دیکھ کر وہ حواس باختہ ہو کر جلدی سے دروازے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ زبیر اندر آیا تو مہین کی نظر اس کے ہاتھ میں پکڑے مختلف بیگز پر گئی اور صوفے پر جا بیٹھی اور منہ دوسری طرف کر لیا تھا۔ زبیر نے شاپنگ بیگز بیڈ پر رکھے اور مہین کی طرف دیکھا تو وہ دوسری طرف منہ کر کے بیٹھی تھی۔ زبیر اس کی طرف پلٹا اور اس کا بازو پکڑ کر کھینچا تھا تو وہ صوفے سے کھڑی ہو کر اس کے سینے سے ٹکرا گئی تھی اور اس سے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ نظریں نیچے کی ہوئی تھی۔ زبیر اس کی جھکی پلکوں کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی مہین نے اپنا بازو کھینچا تھا تو وہ ہوش میں آیا تھا۔ ہاتھ مت لگایا کرو مجھے، سمجھ آئی؟ وہ اس سے دور ہوتی ہوئی بولی تھی۔ اگر لگاؤں تو کون روکے گا مجھے؟ وہ اس کی طرف قدم بڑھاتا ہوا بولا تھا۔ مہین کے قدم بھی پیچھے جا رہے تھے۔ زبیر کا چہرہ لال ہونے لگا تھا۔ بتاؤ کون روکے گا مجھے؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف کھینچتا ہوا بولا تھا۔ میں روکوں گی۔
اس کے ہاتھ اپنی کمر پر محسوس کر کے اس کے الفاظ وہیں ٹوٹنے لگے تھے۔ آنکھوں میں پانی بھرنے لگا تھا۔ تم روکو گی مجھے؟ وہ آبرو اٹھا کے اسے دیکھتا ہوا بولا تھا اور ایک انگلی اس کے ہونٹ کے دل پر پھیرنے لگا تھا۔ مہین کی آنکھیں برسنے لگی تھی اور پھر کپکپانے لگی تھی جب وہ اس کے ہونٹوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے اور میں امید کرتا ہوں کیونکہ یہ ناول انتہائی زیادہ انٹرسٹ اور سبق آموز ہے، آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ اس ناول کو پسند کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ والا ایپیسوڈ جلد از جلد اپلوڈ کر دیا جائے تو پلیز کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیے گا، اور نیکسٹ والا ایپیسوڈ آپ کی رائے پر منحصر ہے۔ جتنی زیادہ کمنٹس آئیں گے اور رائے آئے گی اتنا جلدی اس کو اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ انتہائی زیادہ انٹرسٹ ناول ہے، تو میں امید کرتا ہوں آئی ہوپ کہ آپ خود بھی اس کو دیکھیں گے اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں گے۔ جزاکم اللہ